पंजाब में पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत कर रहे हैं। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। औरंगजेब खिची, मुबारक जेब, उस्मान अली, जहूर कुरैशी, इलियास चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अरकान अब कौमी असम्बली से नाअहल हो गए। और वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। जराये के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। वफाकी काबीना की जानिब से एफसी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा। एफसी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। तहरीक शुरू हो गई, 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। आए, बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर लेकर जाएंगे। अगर मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की हो तो चौक पर लटका दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अपने भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, मौलाना हार गए तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। अली अमीन गंडापुर की लाहौर से पेशावर वापसी। लगता है 90 दिन का वक्त गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। जल्द या बदीर उनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के साथ पंजाब का मुतालियाती दौरा करें। उन्हें बताएंगे कि पेशावर में सफाई कैसे करनी है। पंजाब की तरक्की खुशहाली को आग ना लगाएं तो जलसे की इजाजत देने पर एतराज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बताएं खुद किसके NOC पर वजीर आला बने। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और तुम लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हो। पख्तूनख्वा की आवाम लाशें उठा रहे हैं और आपको बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। तुम्हारी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर कायम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ऑपोजिशन के पास नंबर्स गेम पूरी हो तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है। रिहर्सल सेनेट इलेक्शन में होगी। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन ऑपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। चंद अनासर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालफीन आज मकाफाती अमल का शिकार हैं। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। PTI हुकूमत ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने तरक्की का सफर शुरू किया। पहले चीनी बरामद करके सनतों ने अरबों रुपए कमाए, अब उन्हीं के लिए चीनी दरामद की इजाजत। चीनी बरामद की इजाजत किसने दी, क्या कोई जवाबदेह होगा? चीनी माफिया ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजों की तहकीकात कब होंगी? साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने सवालात उठा दिए। कहा, 30 करोड़ डॉलर की चीनी की दरामद अवाम के मुफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं है। असल फायदा खुराक और मशरूबात की सनत का है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी चीनी दरामद की दलील नहीं बन सकती। सदर ट्रंप की साथी की तजवीज से अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, शहदा के लहू से उठने वाली आजादी की पुकार को बंदूक कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, शहदा का खून याद दिलाता है आजादी की रूह को बंदूकों से नहीं दबाया जा सकता। कायद अवाम शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरियों के साथ है। हम कश्मीरी शहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे।
یوم شہدائے کشمیر پر مظفرآباد میں ریلی کا اہتمام، شہداء سے یکجہتی کا اظہار۔ راولاکوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی گئی، شہداء کے لیے دعائیہ تقریب بھی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے کا نہیں جائیں گی، مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا، سری نگر اور جموں کشمیر میں سب سے لاری پرچم لہرائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری فیصل آباد میں بلوچستان میں شہید ہونے والے شہری کے گھر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں بھارت نے جب سامنے سے حملہ کیا تو منہ کی کھائی، اب پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے۔ ان پراکسیز کا بھی وہی حال ہوگا جو آپریشن سندور کرنے والے جہازوں کا ہوا تھا۔ کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، ہم اپنا حق آہستہ آہستہ واپس لے رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب کوٹا سسٹم کے تحت کچھ نہیں ہوگا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی کو بائی پاس کرنے والے نے پاکستان کو بائی پاس کیا، آپ لوگ ہزاروں ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، سہولتیں بھی آپ کا حق ہیں۔ سندھ میں گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے نئے نمبر پلیٹس لینے کا امتحان، کراچی میں سیوک سینٹر میں ایکسائز دفاتر پر آج بھی رش، موٹر رجسٹریشن ونگ ہفتہ اور اتوار کو صبح 10 سے 4 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی مونم ظفر کہتے ہیں نمبر پلیٹ کی تبدیلی کے نام پر اربوں کی کرپشن کی جا رہی ہے، جبری نمبر پلیٹس عوام کے معاشی استحصال کی بدترین مثال ہے۔ آج 5 سٹار چورنگی سے فریسکو چوک تک احتجاجی بائک ریلی نکالی جا رہی ہے، شہری بیدار ہیں، ظلم اور کرپشن مزید برداشت نہیں کریں گے۔ چکری انٹرچینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 30 زخمی، 18 زخمی چکوال، 8 پینس اور 4 راولپنڈی منتقل۔ حادثے کی شکار بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پنڈی میں عملے کا مریضوں کے ٹیسٹ کرنے سے انکار، مریضوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے واقعہ ایمرجنسی وارڈ میں پیش آیا ہے، مکمل تحقیقات کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، ایس پی کلفٹن عمران جاگیرانی سربراہ مقرر۔ تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ اصغر کے 3 موبائل فون اور ٹیبلٹ سے ڈیٹا حاصل کر لیا، لیپ ٹاپ ابھی تک نہیں کھولا گیا، 2 افراد کے بیانات لیے جا چکے، بلڈنگ کے چوکیدار اور صفائی والے کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے، جم ٹرینر اور بیوٹی پارلر کے اسٹاف سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ دوستی کرنے سے انکار پر فیصل آباد میں لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، دوسری لڑکی زخمی ہو گئی، پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ کرک نواحی علاقے میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی، بھائی نے گھریلو تنازع پر بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو قتل کیا ہے۔ توانائی بحران سے نکلنے کے لیے سندھ کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، سندھ کو اختیار اور سہولتیں دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تھر کا کوئلہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت صوبے کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرے۔ مونسون کا ایک اور اسپیل، ملک بھر میں بادل پھر برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید ہبس رہنے کا امکان، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع۔ نیو کراچی مدینہ کالونی میں سیوریج کا نظام درہم برہم، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندے پانی، تعفن اور مچھروں کے باعث علاقے میں لوگ بیمار ہونے لگے۔ گلشن حدید میں دہائیوں پرانا سیوریج سسٹم بیٹھ گیا، گلی گلی گٹر ابل پڑے، گندا پانی جمع ہونے سے علاقے کی سڑکیں تباہ، علاقہ مکینوں کا میئر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔
اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کی سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سمیت 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا ہے۔ سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پولیو پازیٹیو نکلے۔ لاہور اور بلوچستان کے 3 اور کے پی کے 5 سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ اسلام آباد کے 2 اور آزاد کشمیر میں 1 سیمپل میں وائرس پایا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی، اسرائیل کی جارحیت برقرار۔ 24 گھنٹے میں 110 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر موجود فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں۔ 34 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق امداد بند ہونے سے غزہ میں 2 ماہ میں بھوک سے 67 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا۔ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی افسردگی ہوگی نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مذاکرات کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کی پیشکش مسترد کر دی۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں کہا کہ ایران سے غیر معمولی معاہدے کی حمایت کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ 1 سال میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ اسرائیل سے جنگ کے بعد ایرانی حکومت مشکل میں ہے۔ نتن یاہو نے مزید کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایک مختلف امریکہ ہے جو آزاد ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا دوست اسرائیل کا کبھی نہیں تھا۔ اگر کوئی امن کے نوبل انعام کا مستحق ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ سولہ جون کو اسرائیل کے تہران پر فضائی حملے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان معمولی زخمی ہوئے تھے۔ نیوز کے مطابق حملے کے وقت تہران کی عمارت میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جاری تھا۔ عمارت کے داخلی اور خارجی راستوں پر 6 میزائل داغے گئے جن کا مقصد حکام کے نکلنے کا راستہ بند کرنا تھا۔ جونیئر ہاکی ٹیم ایک اور شاندار پرفارمنس دینے کو تیار۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان ٹیم آج جاپان سے ٹکرائے گی۔ چین میں جاری ایونٹ میں گرین شرٹس ناقابل شکست۔ سیمی فائنل میں ملیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی تھی۔ گروپ مرحلے کے بھی 4 میچ اپنے نام کیے۔ ومبلڈن میں الکاراز کے پاس تاریخ بنانے کا شاندار موقع۔ ٹینس ایونٹ کا مینز فائنل آج اٹلی کے یانک سنر اور الکاراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ الکاراز سے مسلسل تیسری بار ومبلڈن کے فائنل میں جگہ بنائے سنر کو ہرا کر ٹائٹل کی ہیٹ ٹرک کر سکتے ہیں۔ اور فیفا کلب ورلڈ کپ کی ٹرافی کون اٹھائے گا، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ فائنل انگلش کلب چیلسی اور پیرس سینٹ جرمین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیلسی نے سیمی فائنل میں برازیلین کلب کو شکست دی تھی۔ پی ایس جی نے ریال میڈرڈ کو ہرایا تھا۔